الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال تعالى في مقام آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى في مقام آخر: وأنتم عاكفون في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فكأنما صلى الليل كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك
لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اور جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسے لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حلاوت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف مقامات سے چند آیات بینات تلاوت کی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ اور عتق من النار
والا عشرہ جو آج شروع ہونے والا ہے، آج اسی بابرکت مہینے کے تیسرے بابرکت جمعۃ المبارک کے اندر ہم سب موجود ہیں۔ جمعہ کا دن ویسے بھی عظمت والا اور شان والا، اور ماہ مقدس کے اندر جمعہ کا دن کی فضیلت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بابرکت مہینے کے بابرکت جمعۃ المبارک کے اجتماع کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کا دن مغفرت اور بخشش والا دن ہے۔ کل سے عتق من النار کا دن شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے دن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک آنے والے عشرے کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر ہم سب کو عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے آپ اتنا ہی سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روئے زمین پر، اللہ کی اس دھرتی پر اگر کوئی مقدس جگہ ہیں، اگر کوئی پاکیزہ جگہ ہیں، اگر کوئی محترم جگہ ہیں، تو فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، وہ مسجدوں والی جگہ ہیں۔ جہاں پر بھی مساجد ہیں یہ بہترین جگہ ہیں، اور تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، روئے زمین پر اگر مبغوض جگہ ہیں، بدترین اور گندی جگہ ہیں، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ پاک کے ہاں وہ بازار ہیں۔ آپ اور میں روزانہ تبلیغی احباب سے سنتے رہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح سویرے مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص صبح سویرے بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہو۔ اللہ ہم سب کو شیطان سے بچائے، اللہ ہم سب کو رحمان کے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کو مکمل فرمایا، جو پتھر وہاں سے لا کر بیت اللہ کو بنایا گیا، آخر کے اندر ایک پتھر بچ گیا، آخر کے اندر ایک پتھر باقی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، پروردگار عالم اس پتھر کو دریا میں ڈالوں، اس پتھر کو دفن کر دوں، اس پتھر کو کیا کروں، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، مسجد کی چیز مسجد میں لگ سکتی ہے، مسجد کے ماں سوا نہیں لگ سکتی۔ تو یہ مسئلہ وہاں سے ہمیں سمجھ آیا، جو بھی چیز ہو وہ مسجد پہ تو لگ سکتی ہے، غیر جگہ پہ نہیں استعمال ہو سکتی۔ اللہ میاں کیا کروں اس پتھر کا؟ پروردگار عالم نے فرمایا، میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر تھوڑا مسلو، تھوڑا اپنے ہاتھوں میں اس کو دباؤ۔ علماء کرام لکھتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دونوں ہاتھوں میں رکھ کر اس کو مسلا اور دبویا، فرمایا کہ وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ریت کے ذرات کی طرح ہو گیا۔ اللہ میاں، اب تو یہ باریک ذرے قطرے ہو گئے ہیں، اب ان کو کیا کروں؟ فرمایا کہ میرے خلیل،
اب مٹھی بھر بھر کر اس کو اوپر کی طرف اڑانا تمہارا کام ہے، پوری روئے زمین پر پھیلا دینا اللہ کا کام ہے۔ میرے خلیل، آپ کے ہاتھوں سے اس پتھر کا جو ذرہ اور ٹکڑا جس جگہ پر جائے گا، میں اللہ پاک اس جگہ پر اپنا گھر تعمیر کرواؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے اقبال ٹاؤن کی اس مسجد کے اندر بھی ابراہیم کے ہاتھوں سے ایک ذرہ آیا تھا اور آج یہ گھر آباد اور قائم ہے۔ ویسے تو ساری زمین اللہ پاک نے بنائی، لیکن عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا، شان والی اور عظمت والی جگہ فرمایا کہ وہ مسجدوں والی جگہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو مسجدوں والی جگہ ہیں، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجدوں والی جگہ 24 گھنٹے اللہ پاک کی حمد و ثنا کے اندر مصروف رہتی ہے۔ سبحان اللہ، مسجدیں اللہ کی حمد و ثنا کے اندر مصروف رہتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسجد میں نماز کے وقت آ رہا ہو اور دیکھے کہ میاں مسجد میں نماز شروع ہے، امام صاحب قیام سے سورۃ فاتحہ سورت سے فارغ ہو کر رکوع میں گئے ہوئے ہیں، اب شرعیت کا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ یہ بندہ مسجد کی جہاں پر جوتیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں سے لے کر رکعت میں صف میں شامل ہونے تک تیز تیز قدم نہیں چل سکتا، دوڑ کر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب یہ مسجد میں آ کر دوڑے گا، تیز تیز قدم رکھے گا، اس کی وجہ سے اللہ پاک کے اس گھر کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ پاک کا یہ گھر پریشان ہوتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ میرا بندہ، اگر تیری رکعت جاتی ہے، تیری نماز جاتی ہے، رکعت جاتی ہے، چلی جائے، لیکن میں احکم الحاکمین تجھے حکم کرتا ہوں، مسجد کا ادب ضروری ہے، آرام آرام سے چل، رکعت چلی جائے بعد میں پڑھ لینا، اگر مسجد کا تقدس پامال ہو گیا تو تجھے گناہ ہوگا۔ کتنی عظمت کی بات، کتنی شان والی جگہ ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں ان سب کا مقام ہے، ان سب کا مرتبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی چیز کا آپ اور مجھے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لوگوں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں پر اللہ کی بات ہونی چاہیے، غیر اللہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اور میں دیکھتے ہیں دنیا کے اندر خان صاحب، امیر صاحب، ملک صاحب گھر بنواتے ہیں، باہر ایک کتبہ چھوٹا سا لگا دیتے ہیں، خان ہاؤس، ملک ہاؤس، بلوچ ہاؤس، قریشی ہاؤس، میاں یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے۔ آپ اور میں عام طور پر مساجد کے اندر دیکھتے ہیں ایک تختی لگی ہوئی ہوتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لوگوں یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں پر اللہ کی بات ہو، غیر اللہ کی بات نہیں کی جا سکتی۔ مگر عجیب بات ہے، جب تک مسجدیں اللہ کی تھی، جب تک مسجد والے اللہ کے تھے، اس وقت تک مسجدوں میں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت تک مسجدیں آباد ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب سے مسجدیں لوگوں نے اپنے نام کی بنا لی ہیں، مسجدوں کے اندر لوگوں کے نام آ گئے ہیں، اسی وقت سے فرمایا کہ مسجد کے اندر شور شرابہ بھی ہوتا ہے، مسجد کے اندر واویلا بھی ہوتا ہے، مسجد کے تقدس کو پامال بھی کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اکیلے 40 سال نماز پڑھے، کتنی؟ 40 سال، ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، ایک دو سال نہیں، 40 سال اکیلے نماز پڑھتا ہے، ایک دن فرمایا کہ با جماعت
مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک نماز با جماعت کا ثواب 40 سال کی نمازوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کی با جماعت نماز کا ثواب 40 سال کی بغیر جماعتوں کے نماز پڑھنے سے بھی ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ عام چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھے، کم از کم 25 گنا یا 27 گنا اسے ثواب ملتا ہے۔ بہشتی گوہر کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے 27 گنا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر یہی نماز جامع مسجد میں آ کر ادا کرتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر یہی نماز بیت المقدس میں جا کر ادا کرے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تیرے اور میرے محبوب فرماتے ہیں اگر مسلمان مومن یہی ایک دگانا میری مسجد مسجد نبوی میں آ کر ادا کرتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ کتنا؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی، جو بندہ میری مسجد میں آ کر 40 نمازیں با جماعت پڑھتا ہے لا تفوتہ صلاۃ، فرمایا کہ کوئی نماز درمیان میں قضا نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا کہ کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق و براءۃ من العذاب، اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 یہ منافقت سے بری ہو جاتا ہے، نمبر 2 جہنم کے عذاب سے بھی بری ہوتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی، جو بندہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں آ کر 40 نمازیں ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، لا تفوتہ صلاۃ، درمیان میں کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوتی، درمیان میں اس کی کوئی نماز فوت نہیں ہوتی، فرمایا کتب لہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار و براءۃ من العذاب، اللہ پاک اس بندے کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اس بندے کو 3 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا منافقت سے بری ہو جاتا ہے، نفاق سے بری ہو جاتا ہے، نمبر 2 آگ سے محفوظ، نمبر 3 جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سارا دن اپنے ہوٹلوں کے اندر اپنے کمروں کے اندر سوئے رہتے ہیں، نماز با جماعت نہیں پڑھتے۔ او مسلمان، 5 وقت کی نماز پڑھنا تیرا کام ہے، با جماعت نماز پڑھنا تیرا کام ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، جب یہ لوگ قیامت والے دن آئیں گے، کسی کا چہرہ فرمایا کہ ستاروں کی طرح منور ہوگا، کسی کا چہرہ چاند کی طرح منور ہوگا، کسی کا چہرہ سورج کی طرح منور ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے میاں تم کون ہو اتنا خوبصورت چہروں والے؟ فرمایا کہ ایک جماعت جواب دے گی میاں ہم وہ لوگ ہیں جب دنیا کے اندر مؤذن آذان دیتا تھا، دنیا کے اندر مؤذن حی علی الصلاۃ کی آواز دیتا تھا، ہم فوراً اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، وضو کر کے فوراً مسجد کی دوڑ لگاتے تھے، ان کے چہرے ستاروں کی مانند مزین۔ دوسرا ایک گروہ آئے گا جن کے چہرے چاند کی لمعانیت کے برابر، میاں تم کون ہو؟ وہ لوگ جواب دیں گے میاں ہم وہ لوگ ہیں۔ فرمایا کہ جب مؤذن آذان دیتا تھا ہم فوراً وضو کر کیے ہوتے تھے، وضو کر کے فوراً مسجد کی طرف آ جایا کرتے تھے، مسجد کی دوڑ لگایا کرتے تھے، جن کے چہرے فرمایا کہ چاند کی لمعانیت کی طرح گئے۔ ایک
ایک تیسرا گروہ آئے گا جن کے چہرے فرمایا کہ سورج کی نورانیت کی طرح منور ہوں گے، سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ میاں تم کون ہو؟ وہ لوگ جواب دیں گے میاں ہم وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر ہم منتظر رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے، وضو پہلے کر لیتے تھے گھر کے اندر، جب مؤذن اللہ اکبر کی آواز دیتا تھا، جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز دیتا تھا، مؤذن اذان بعد میں دیتا تھا، ہم مسجد میں پہلے سے موجود ہوتے تھے۔ مسجد میں پہلے آؤ، فرمایا کہ قیامت والے دن تمہارے چہرے سورج کی طرح منور اور روشن ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف جاتا ہے اور کوئی نیت نہیں ہوتی، تجارت کی، ملازمت کی، کاروبار کی نیت نہیں ہوتی، فرمایا کہ صرف اور صرف نماز کی نیت سے نکلتا ہے، اس بندے کو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے۔ ایک روایت میں آتا، جب یہ قدم اٹھاتا ہے، جب یہ قدم رکھتا ہے، گھر سے باوضو ہو کر مسجد تک جب جاتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ پاک جنت میں ایک درجہ بھی بلند کرتے ہیں، اللہ پاک اس کا ایک گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تک یہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا رہتا ہے، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم صلی علیہ، اللہ اس بندے کی بخشش فرما، اللہ اس بندے پہ رحم فرما، اللہ اس بندے کو جو مانگ رہا ہے اسے عطا فرما۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات بھی نہیں کرتا، اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا، اللہ کی نورانی مخلوق، یہ نورانی فرشتے اس بندے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے مسجدوں کے اندر کیا کچھ نہیں شروع کر دیا۔ بڑی مساجد میں جائیں، لوگوں نے سیرگاہ بنائی ہوئی ہے۔ آپ لاہور کی مسجد میں جائیں، بادشاہی مسجد میں، دوپہر کو جائیں، رات کو جائیں، وہاں پر جو ہے نا لڑکے لڑکی آپس میں تصویریں بھی لے رہے ہیں، وہاں پر عشق مشوقی بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ آپ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں چلے جائیں، اللہ معاف کرے، کیا کچھ بے حرمتی نہیں ہوتی، ان پہ یہ ہو رہا ہے ان میں، اور ہماری مساجد میں شور و غل زیادہ ہوتا ہے، ہماری مساجد میں دنیاوی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہماری مساجد میں گپ شپ زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جہنم کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، ایک جانور جہنم سے نکلے گا جس کا نام ہے حریش۔ جب یہ جانور جہنم سے نکلے گا، فرمایا کہ اس کا نچلا حصہ زمین پر ہوگا، اس کا لمبائی اس کی اتنا ہے، نچلا حصہ زمین پر، اوپر والا حصہ اس کا آسمان کو لگ رہا ہوگا، چوڑائی اس کی اتنا ہے، فرمایا کہ شمال و جنوب میں پھیلا ہوا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب دیکھیں گے اس جانور کو، حریش نامی جانور کو، یہ چل رہا ہوگا، حریش کہاں جاتے ہو؟ میدان محشر میں جاتا ہوں۔ کہاں جاتا ہوں؟ میدان محشر میں۔ اور تو جانور ہے، وہاں پر تو انسان موجود ہے۔ ہاں اللہ پاک کی طرف سے مجھے حکم ہے، مجھے 5 بندے درکار ہیں، 5 بندوں کا مجھے حکم ہے، میدان محشر سے پکڑ کر ان بندوں کو میں نے جہنم کے اندر ڈالنا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے جب پوچھا، حریش کون کون سے بندے تو وہاں میدان محشر سے پکڑ کر لائے گا؟ آج کے دن میں نے اپنا محاسبہ کرنا گئے، آپ احباب نے اپنا محاسبہ کرنا گئے، گھروں کے اندر رہنے والی میری ماں بہن بیٹی بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، آیا ان 5 بندوں کی مذمت کے اندر تو ہمارا نام نہیں آتا؟ حریش کون کون سے بندے؟
हरीश जानवर कहते हैं नंबर 1 बेनमाजी बंदा। अल्लाह पाक का हुक्म है हरीश जो मैदान माशर से बेनमाजी बंदे को पकड़ कर जहन्नम के अंदर डालो। अच्छा हरीश दूसरा बंदा, फरमाया कि दूसरा वो बंदा जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, साहिब निसाब भी है, साहिब माल भी है, ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, मुझे हुक्म है इस बंदे को मैदान माशर से पकड़ कर जहन्नम में डाल दूँ। नंबर 3 हरीश नामी जानवर कहता है मुझे हुक्म है जो मैदान माशर के अंदर दुनिया में शराब पीता था, मुझे हुक्म है शराब पीने वाले बंदे को मैदान माशर से पकड़ कर जहन्नम के अंदर डाल दूँ। चौथा बंदा फरमाया वाकुल वालिदैन, मुझे हुक्म है जो दुनिया में माँ बाप की नाफरमानी करने वाला था, माँ बाप की बेअदबी करने वाला था, मुझे हुक्म है ऐसे बंदे को मैदान माशर से पकड़ कर जहन्नम के अंदर डाल दूँ। नंबर 5 हरीश नामी जानवर कहता गया अल्लाह के नबी मुझे हुक्म है उस बंदे का। आप तवज्जो से सुने कौन सा बंदा? हरीश नामी जानवर कहता है मुझे हुक्म है वो बंदा जो दुनिया में मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करता था, अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया इस बंदे को पकड़कर जहन्नम में डाल दे। कितनी सख्त वईद है, मगर आज वक्ती तौर पे हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, वक्ती तौर पे हमारे जिस्मों पे कपकपी तारी होती है, बाद में हम भूल जाते। नमाज के टाइम वो गपशप लगी हुई है और ऐसी गपशप, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई सुन्नत पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, वो बेचारा भी परेशान हो जाता है कि कहाँ आकर मैं फंस गया हूँ, ये तो मुझे नमाज भी सही माने में नहीं पढ़ने दे। याद रखें मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें करने के लिए सख्त से सख्त वईद हैं। फरमाया कि हरीश नामी जानवर मैदान महशर से ऐसे बंदों को पकड़ कर जहन्नम में लाएगा जो बंदे दुनिया के अंदर मस्जिदों में बैठकर दुनियावी बातें करते हैं। और एक ये भी हदीस सुने ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद। रमज़ान मुबारक के दिन है, आम तौर पर अक्सर अहबाब या इफ्तारी के बाद या सुबह की नमाज, मगरिब की या सुबह की नमाज, मियाँ अभी तो 20 मिनट रहते हैं, मस्जिद में कहाँ जाएं, खाया पिया ज़्यादा है, अभी टाइम ज़्यादा है, घरों में नमाज पढ़कर सो जाते हैं, मस्जिद में बाजमात नमाज को छोड़ देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने नकल किया, फरमाया कि ऐसे बंदे की नमाज होती ही नहीं है। ला सलात अली जारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद ही में अदा होगी। फरमाया कि मस्जिद के अलावा इसकी नमाज नहीं। हज़रत अबू उमामा बहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आए मस्जिद के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे, परेशान थे। आपने फरमाया खैर है, क्यों परेशान हो? हज़रत अबू उमामा बहली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते या रसूलल्लाह आज मेरा नुकसान हो गया है। क्या नुकसान हो गया? मदीना मुनव्वरा से बाहर से मेरे ऊँट आ रहे थे, गले के लदे हुए थे, 10 ऊँट थे, साजो सामान लदा हुआ था, तो रास्ते में चोर भगा कर ले गए हैं। अनीसुल वाइज़ीन के अंदर हदीस मौजूद है, रास्ते में चोर भगा कर ले गए हैं, इसलिए परेशान हूँ, माल ख़त्म हो गया, गुम हो गया, चोर ले गए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओहो, मैंने कहा तुम परेशान इसलिए हो कि तुम्हारी आज तकबीर ऊला फौत हो गई है। अल्लाह के नबी तकबीर ऊला इन 10 ऊँटों से माल व मता से भी ज़्यादा कीमती है। आपने फरमाया तकबीरतुल ऊला खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, तकबीर ऊला इमाम के फरमाया कि अल्लाह अकबर कहने के साथ अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधना, इसी को तकबीर ऊला कहते हैं। फरमाया कि तकबीरतुल ऊला खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ना दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। आपने फरमाया जो तकबीर उला के साथ नमाज नहीं पढ़ता, कब्र के अंदर इसका चेहरा किबले से हटा दिया जाता है।
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا تارک الجماعت ملعون فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس بندے پہ تورات کتاب میں بھی لعنت کی گئی ہے، انجیل میں بھی لعنت کی گئی ہے، زبور میں بھی لعنت کی گئی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ایسے بندے پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی۔ وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَلْعَنُ، جب فرمایا کہ بے جماعت بغیر جماعت کے نماز پڑھنے والا بندہ زمین پہ چلتا ہے، وَالْأَرْضُ تَلْعَنُ، اللہ کی زمین اس پہ لعنت کرتی ہے، وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَالسَّمَاءُ تَلْعَنُ، جب یہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اللہ کا آسمان اس پہ لعنت کرتا ہے۔ مگر آج تھوڑی سی مجبوری ہو گئی، آج تھوڑا سا کام پڑ گیا تو ہماری نماز چلی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت سے سخت وعید ارشاد فرمائی، میرا دل کرتا ہے فرمایا کہ میں کسی کو کہوں وہ مصلی امامت سنبھالے، پھر میں لکڑیاں جمع کراؤں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر مجبوری کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب، اللہ ہم سب کو مساجد کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائے، مساجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آخری حدیث بے ادب بے نصیب کے اندر بھی موجود، امام طبرانی نے طبرانی کے اندر بھی حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مسجد کے اندر آ کر دنیا کی بات کرتا گئے، دنیاوی گپ شپ لگاتا گئے، دنیا کی باتیں کرتا گئے، آمنہ کے لال فرماتے اس وقت اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، او اللہ کے دوست مہربانی کر خاموش ہو جا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا گئے، مہربانی کر چپ ہو کر بیٹھ، خاموش ہو کر بیٹھ۔ لیکن فرمایا کہ بندہ پھر بھی خاموشی اختیار نہیں کرتا، باتیں دنیا کی کرتا رہتا گئے۔ اب اللہ کے مخلوق نورانی فرشتے دوسرا جملہ کہتے ہیں اسکت یا مغیظ اللہ، بعض روایات میں اسکت یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، مہربانی کر مسجد میں بیٹھا ہے اللہ کا دشمن نہ بن، خاموش ہو جا۔ لیکن فرمایا کہ بندے کے اوپر شیطان سوار ہوتا گئے، شیطان پھر بھی اکساتا ہے مسجد کا تقدس پامال کر، مسجد کی بے ادبی کر، فرمایا کہ پھر بندہ باتیں کرتا ہے دنیا کی۔ تیسرا جملہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے کہتے ہیں اسکت یا عدو اللہ ولعنت اللہ علیک، او اللہ کا دشمن اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر، خاموش ہو جا۔ کتنی سخت وعید ہے، لعنت برستی ہے۔ مگر آج باتیں تو درکنار، آج ہمارے موبائل کے اوپر گانے بجانے مسجد کے اندر ہیں، موبائل کے اوپر وہ فیس بک چلانی ہے مسجد کے اندر ہے، نیٹ پہ بات ہو رہی ہے مسجد کے اندر ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہماری مساجد کے اندر نہیں ہوتا۔ جب ایسا ہوگا پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، اور اللہ کے مخلوق نورانی فرشتے بھی ایسے بندوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مساجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو با جماعت نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا مسجد کے ساتھ محبت رکھو، مسجد کے ساتھ آنا جانا رکھو، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو قیامت والے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ بندہ ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کے گھر کے ساتھ محبت رکھتا ہے، بیٹھا گھر کے اندر ہے لیکن دل کھنچ رہا ہے، بھائی بازار کے اندر لیکن دل میں خیال ہے اوہو میاں میری جماعت نہ چلی جائے، میاں مسجد میں جلدی پہنچ جاؤں، میاں مسجد میں پہنچ کر مسجد کی صفے سیدھی کر لوں گا، مسجد میں پہنچ کر مسجد کی صفائی ستھرائی کر لوں گا، مسجد میں پہنچ کر مسجد کی دیکھ بھال کر لوں گا۔ فرمایا کہ ایسے بندے پر اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش معلیٰ کا سایہ عطا۔
علماء کرام نے لکھا ہے آخری باتیں، ایک آدمی مسجد کا متولی اور منتظم تھا، مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب خواب کے اندر کسی نے دیکھا اس کا حساب و کتاب شروع ہوتا ہے، حساب و کتاب کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ مسجد کا خادم، مسجد کا منتظم بڑا پریشان نظر آتا ہے، میرا کیا بنے گا، اعمال میرے پاس نہیں ہے، کیا بنے گا پتہ نہیں۔ تو فرماتے اتنے کے اندر فرشتے جب آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وہ منتظم، مسجد کا خادم پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ پاک یہ دنیا کی مسجد، جس مسجد میں یہ بندہ خدمت کرتا تھا، یہ مسجد اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ویسے ساری مسجدیں دنیا کے اندر قیامت والے دن جنت میں جائیں گی، جنت کے اندر ہوں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کو اللہ پاک سفید اونٹ کی شکل اختیار کرنے کا حکم دیں گے، سفید اونٹ کی شکل میں آئیں گی، جن کے پاؤں یاقوت کے ہوں گے، جن کے فرمایا کہ گردن زعفرانی ہوگی، جن کے سر خوشبو کے ہوں گے۔ ابو ڈسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن اگو چھکی ودے حسین تے امام پیچھے جو دھکا دیتی ودے حسین۔ سبحان اللہ۔ مؤذن آگے سے ان کی مہار پکڑ کر جنت میں جا رہے ہوں گے، امام اور مقتدی پیچھے سے آ رہے ہوں گے، اور ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گی۔ دیکھنے والے کہیں گے میاں یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی ولی ہے، یہ کوئی نیک بندے ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں، بلکہ یہ دنیا کے اندر مثال کے طور پر اقبال ٹاؤن کی جامع مسجد خالد ابن ولید کا امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے، وہاں کے مقتدی ہیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر با جماعت نماز کا اہتمام کیا تھا، آج اللہ پاک نے ان کے چہروں کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دیا۔ اب وہ خادم کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، پریشان ہے، مسجد سامنے آ گئی۔ اب فرشتے ایک دوسرے کو کہتے میاں اس کا کیا حساب کرتے ہو؟ بس مسجد کی مٹی سے ایک ایک مٹھی بھر بھر کر اس کے اعمال نامے میں رکھتے جاؤ، ادھر سے اس کی نیکیاں بڑھاتے جاؤ۔ فرمایا کہ اس کے مسجد کی مٹی بچ جائے گی، لیکن اس بندے کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ کتنا عظمت کی بات۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو دنیاوی پریشانی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، اور خصوصی طور پر فرمایا کہ اگر کسی بندے کی شادی نہ ہوتی ہو، علماء نے لکھا اگر کسی بندے کی شادی نہ ہوتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ پریشان رہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرے، وہ مسجد کی ستھرائی کا خیال کرے، مسجد میں آئے، جھاڑو لگائے، صفے سیدھی کرے۔ ایک تو فرمایا کہ اس کی شادی بھی جلدی ہو جائے گی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ مسجد میں آئے، مسجد کی صفائی کرے، مسجد کو صاف رکھے، اس کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی، آج سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، ساری خرابی ہمارے نوجوانوں میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ ساری خرابیاں ان کے اندر پائی جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے ذہن میں آج یہی تھا، میں نے کہا مسجد کا تقدس پہلے ضروری ہے، اعتکاف بعد میں ہے، مسجد کا ادب و احترام ضروری ہے۔ جو بندہ ادب و احترام کا خیال کر سکے، جو بندہ مسجد کی حفاظت کر سکے، تو آج سے وہ آ کر اس مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ ویسے تو ہر گھر سے ایک بندہ ضرور بیٹھے، اگر کوئی نہیں بیٹھے گا آپ نے فرمایا پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ ایک بندہ بھی بیٹھ جائے، لمبی چوڑی باتیں نہیں، آپ نے فرمایا جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے 2 مقبول حجوں کا 2 مقبول عمروں کا اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ کوئی کم فضیلت؟ 2 قبول حج 7 دونے 14 لاکھ روپے حج نہ لاؤ چا تے 2 دونے 4 تے 14 تے 4 18 20 لاکھ آدمی لگائے، حج و عمرے 4 کرے، 2 حج کرے 2 عمرے کرے، پھر بھی شک ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن تیرے اور میرے محبوب کا فرمان سچ ہے۔ فرمایا کہ جب تم اعتکاف کرتے ہو 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہو، اللہ کے حفاظت والے قلعے میں آ جاتے ہو، فرمایا کہ تمہیں 2 مقبول حجوں کا
2 مقبول عمروں کا اللہ پاک ثواب عطا فرمات۔ مرد احباب مسجد میں آج عصر کے بعد آ جائیں۔ عورتیں اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ گھر میں بیٹھ سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ خاوند کی اجازت سے۔ خاوند اجازت نہ دے تو عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، نفلی روزہ عورت نہیں رکھ سکتی جب تک خاوند کی اجازت نہ ہو۔ خاوند اجازت دے دے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، کام کاج کرنے والی اور عورتیں ہیں، اگر ایک گھر کے اندر بیٹھ جائے گی تو اس کے لیے بھی اللہ پاک اس گھر کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو آنے والے عشرے کی مکمل طور پر بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔